غزہ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں سعودی عرب اور ترکی سمیت بڑی مسلم طاقتیں میدان میں آ گئی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ کے جنوب میں رفح پر کسی بھی اسرائیلی حملے کے تباہ کن نتائج کے بارے میں خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 25ویں اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ان حالات میں ہم رفح پر حملے کے تباہ کن نتائج کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں، جو عام شہریوں کے لیے آخری پناہ گاہ ہے جو اسرائیلی فوج کی وجہ سے نقل مکانی کرنے کے بعد وہاں موجود ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں تباہ حال غزہ کی پٹی کے بحران کے حوالے سے بعض ممالک کی جانب سے اپنائے گئے دور معیار کی مذمت کی اور غزہ میں فوری فائر بندی کے مطالبے کا اعادہ بھی کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشیدگی اور اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کرے تاکہ واضح اور جائز امن عمل کی راہ ہموار ہو جس میں تمام فریق شامل ہوں۔ دوسری جانب فلسطینی سرزمین اسرائیل کے 57 سالہ قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں ترکیہ کا کہنا تھا کہ خطے کے امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہے۔ ترکیہ کے نائب وزیر خارجہ احمد علیز نے آئی سی جی کے چھٹی اور آخری دن کی سماعت کے دوران اپنے دلائل میں کہا کہ اسرائیلی فلسطین تنازع 7 اکتوبر کا نہیں دہائیوں سے چل رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی سیاستدانوں کے گھناؤنے بیانات پر اسرائیلی انتہا پسند مقدس مقامات پر حملے کرتے ہیں۔ دو ریاستی حمل پر عمل درآمد میں ناکامی خطے کے مسائل کا سبب ہے۔ غزہ مغربی کنارے اور مشرق بیت المقدس پر اسرائیل کے 57 سالہ قبضے کے خلاف عالمی عدالت نے انصاف میں سماعت مکمل ہوگی۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف اقوام متحدہ کی درخواست پر سماعت کی گئی۔ 8 روز سماعت میں 52 ممالک نے 15 ججوں کے پینل کو اپنے دلائل دیے۔ سماعت میں عرب لیگ نے اسرائیلی قبضے کو بین الاقوامی انصاف کی توہین قرار دیا۔ عرب لیگ کے نمائندے کا کہنا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر قبضے کا کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں، اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہی امن کا ضامن ہے۔ اسرائیلی فلسطینی کے خلاف نسل تسلط کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست بنانے کے لیے فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عرب لیگ نمائندے نے اپنے دلائل کا اختتام شہید ہونے والے فلسطینی شاعر کے شعر پر کہا، اگر میں مر جاؤں تمہیں میری کہانی سنانے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قبضے پر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آنے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان آئندہ پیر سے دوبارہ سیز فائر ہو سکتا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس متوقع سیز فائر کے دوران میں غزہ میں قدر درجنوں اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ بھی ممکن ہے۔ سیز فائر کی طویل کوشش میں مصر، قطر، امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک نے اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ ان کوششوں کے تحت متعلقہ ممالک جارحیت کو 6 ہفتوں کے لیے روکنے اور غزہ میں قید اسرائیلیوں کی رہائی کے خواہاں ہیں۔ معاہدے کے متعلق پوچھے گئے سوال پر صدر جو بائیڈن نے کہا، انہیں امید ہے کہ اگلے پیر تک سیز فائر ہو جائے گا۔ فرانسیسی صدر کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی رواں ہفتے پیرس کا دورہ کریں گے۔ قطر نے 9 نومبر میں 1 ہفتے کے سیز فائر میں مدد کی تھی، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اس بات پر زور دیا کہ سیز فائر میں کسی بھی معاہدے پر غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع رفح پر زمینی حملے میں تاخیر ہوگی، لیکن یہ ٹل نہیں سکتا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت کے تقریباً 5 ماہ بعد ایک اندازے کے مطابق 14 لاکھ فلسطینی شہریوں نے رفح میں پناہ لے رکھی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر کے مطابق فوج نے رفح سے شہریوں کو نکالنے کا اپنا منصوبہ اسرائیلی جنگی کابینہ کے سامنے رکھا ہے، تاہم اس بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی کہ یہ بے گھر افراد کہاں جائیں گے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں کم از کم 29,782 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔